بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی زندگی میں ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے، یہ سب بے مطلب نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے کئی راز چھپے ہوئے ہیں جو ابھی اس وقت سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ جو بھی آپ کو چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اتنی ہی شدت سے جتنی شدت سے وہ چیز آپ کو چاہیے، اور اللہ پر یقین رکھیے۔ دل میں کسی قسم کا شک و شبہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہاں کہاں سے اسباب بنائے گا، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے اور روتے روتے اس رب کا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ۔ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی ہم چاہتے ہیں یہ بہت صحیح ہے، یہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن ہوتا اس کے بالکل اپوزٹ ہی ہے، کیونکہ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا جہاں یوں لکھا تھا کہ جب دعا مانگو اور وہ دعا قبول ہو جائے تو خوش ہو جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن جب کچھ مانگو اور وہ نہ ملے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ڈبل شکریہ ادا کرو، کیونکہ جس میں آپ کی رضا تھی اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اور وہ نعمت ہی کیا جس میں اللہ پاک کی رضا شامل نہ ہو۔ اور کون ہمارا بہتر چاہتا ہے سوائے اس رب خالق کے؟ جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، سب کو ایسے ہی چلنے دیجیے۔ سوچ کر، فکر کر کے، ٹینشن لے کر، بے چین رہ کر کوئی بھی چیز بدل نہیں جائے گی۔ ہاں، دعاؤں سے چینجز آئیں گے۔ اللہ کی عبادت کیجیے، دعا کیجیے، اللہ آپ کے حق میں بہتری فرمائے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، اللہ کے سوا کون جانے۔ صبر اور توکل سے کام لیجئے، کیا پتہ یہی صبر اور توکل آپ کو وہ بھی نصیب کر دے جو آپ کے نصیب میں لکھا بھی نہ ہو۔ اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لو، کوئی آپ کو توڑ نہیں پائے گا، یقین رکھیں آپ۔ صبر اور توکل جس دن آپ کے اندر آئے گا نا، آپ خود کو ایک لیول تک مضبوط بنا لیں گے۔ دنیا کی تکلیفیں کوئی اتنا دکھ نہیں دیں گے۔ آپ ایک بار رو لو گے اور آپ کا دل بولے گا کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کتنی تکلیفیں آئیں، عبادت مت چھوڑنا، اللہ کا ذکر کرنا مت چھوڑنا، بلکہ زیادہ عبادتوں کو بڑھا دینا، اور لوگوں کے سامنے بالکل مت رونا، سجدے میں رونا اور لوگوں کے سامنے ایسے مسکرانا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب آپ کا دل آگ کی طرح جل رہا ہوگا، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ سب کے سامنے مسکرا رہے ہوں گے، تب کہا جائے گا اسے خوبصورت صبر، جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے اور صبر کرو، خوبصورت صبر۔ بے شک ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر احساسات رکھے ہیں، لیکن یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان اسی کو ہی کہتے ہیں، اور پھر بدلے میں جنت بھی رکھی ہے۔ اور صبر ایک ایسا امتحان ہے جس میں امتحان لینے والا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا آپ نے قرآن کریم میں سنا نہیں؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو پھر گھبراہٹ کیوں؟ میرے اندر کتنا صبر ہے یہ میرے اللہ کو خبر ہے۔ یا اللہ، یا تو میرا درد کم کر دے یا صبر کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے۔ یا اللہ، تو نے ناممکن کو ممکن کر کے بے شمار لوگوں کی قسمت سنواری ہے، مجھے دلاسا تو دے دے کہ بس اب تیری ہی باری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے حال کچھ ایسے ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہوگا میں زندہ ہی کیوں ہوں، کیا مقصد ہے زندہ رہنے کا، اس سے بہتر موت ہی آ جائے۔ جو آپ نے سوچ رکھا تھا چیزیں اس سے بالکل اپوزٹ اور آپ کے خلاف ہو گئی ہوں گی، آپ کی سمجھ کے باہر چیزیں ہو رہی ہوں گی، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوگی، دل اندر سے تڑپ رہا ہوگا، آہ بھی نکل رہی ہوگی، آنکھیں رو رو کر بے حال بھی ہو رہی ہوں گی، سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ آخر کار ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کا امتحان، آپ کا ٹیسٹ ہوگا، یہی پتا چلے گا کہ واقعی کتنا یقین ہے آپ کو اپنے رب پر۔ یہی وہ مقام ہوگا جب پتا چلے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین کیسا ہے۔ یہاں سے آپ کون سا راستہ لیتے ہو، صبر کا، توکل کا، یا پھر اللہ سے معاذ اللہ دوری کا۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ کتنی ہی تکلیفیں، کتنے ہی دکھ آپ کے خلاف ہو جائیں، کتنے ہی بڑے حادثات آپ کی زندگی میں ہوئے ہوں یا ہونے والے ہوں، یہی دماغ میں اور دل میں لے کر ان کا سامنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک بھی پل بے خبر نہیں ہے، اسے سب پتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کیسی کیسی اذیتیں، تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، اسے سب پتا ہے۔
آپ پوری طریقے سے ٹوٹ چکے ہوں، اب نہیں ہو رہا ہے آپ سے، لیکن پھر بھی اس سے دور مت جانا، کیونکہ اللہ پاک صرف آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اس کے پیچھے اتنے خوبصورت فیصلے چھپے ہوئے ہیں کہ جب وہ آپ کو وقت آنے پر عطا کرے گا تو آپ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو جائیں گی اور آپ بولو گے اچھا تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں چھپی ہوئی تھیں۔ بس اتنا جان لو، اللہ نے ان تکلیفوں، آزمائشوں، درد کے پیچھے بہت بہترین فیصلے چھپا رکھے ہیں۔ یہ سب بے وجہ نہیں ہے، یہ ہر وقت آپ کا دل کا دکھنا، آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، آپ کا سسکنا، اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کرنا، یہ سب پر اگر آپ نے صبر اور یقین سے کام لیا تو اللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے غلطی نہیں ہوتی، وہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ وہ تمام کائنات کا اور اس میں موجود ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اس نے ہر چیز سب کی قسمت بھری خوبصورتی سے بنائی ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو ذہین، کسی کو نادان، کسی کو خوشیوں سے مالا مال کیا، کسی کو آزمائشوں سے مالا مال کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پلان اور فیصلے ہیں، اور بے شک اللہ سب سے بہتر پلان اور فیصلے کرنے والا ہے۔ اس کی ہر بات میں گہرے راز چھپے ہوئے ہیں جو ہم تم کوئی سمجھ نہیں سکتے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔